اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے وہ قرض پر سود لینا ہے. قرض پر فائنانسنگ زیر بحث نہیں ہے، انویسٹمنٹ زیر بحث نہیں ہے، بلکہ قرض پر. قرض خواہ آپ نے کاروبار کے لیے کسی کو دیا ہے یا آپ نے کسی ذاتی ضرورت کے لیے دیا ہے، قرض پر اگر آپ منفعت کا مطالبہ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا. اسی کو سود کہتے ہیں. قرض پر منفعت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. قرض کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کنزیومیبل چیزوں کا ہوتا ہے، یعنی قرض یوزیبل چیزوں کا نہیں ہوتا. وہ ادھار دی جائیں گی تو ان کا کرایہ آپ وصول کرتے ہیں. آپ مکان دیتے ہیں، آپ گاڑی دیتے ہیں، آپ کسی کو میز کرسی دیتے ہیں. تو اس لیے سود کا تعلق بھی تمام تر کنزیومیبل چیزوں سے ہے. جب کوئی پیسہ دینے والا اپنے پیسے کو شے میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی اسے یوزیبل چیز بنا دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بینک آپ کو 50 کروڑ روپیہ نہیں دیتا، مکان دے دیتا ہے. 5-10 لاکھ روپیہ نہیں دیتا، گاڑی دے دیتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کنزیومیبل چیز کو یوزیبل چیز میں بدل دیا. جیسے ہی یوزیبل چیز میں بدل دیا جاتا ہے تو پھر سود ختم ہو جاتا ہے. پھر جو آپ زائد دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کے استعمال کا کرایہ ہے. تو اس لیے آپ مکان لیں، آپ گاڑی لیں، آپ مشینری لیں، اس پر جو کچھ بھی آپ سے بینک زائد لے رہا ہوتا ہے اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے. یوزیبل چیزوں کے معاملے میں یہی قاعدہ ہے. اگر آپ قسطوں پر کوئی چیز بیچ رہے ہیں اس میں بھی اگر آپ یوزیبل چیزیں بیچ رہے ہیں تو ان کی ادھار کی اور نقد کی قیمت الگ الگ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جو یوزیبل چیزیں ہیں ان کا کرایہ لینے کا اللہ نے بھی حق دیا ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ فرق سمجھ لیجئے. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. کسی یوزیبل چیز میں، کسی قابل استعمال چیز میں سود نہیں ہوتا. آپ مکان لیتے ہیں، مارٹگیج کا اصول ہے یہاں پر. آپ اگر غور کریں تو یہ بہت بڑا احسان کا معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی سود کو تو ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے ممنوع قرار دیا گیا ہے. آپ سوچیں خود تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کا ایک مکان ہو اور آپ مجھے کرائے پر دیں اور یہ کہیں کہ اگر تم اس کا 50,000 روپیہ کرایہ دو گے تو ساتھ 50,000 روپے کی قسط دے دیا کرو، آج کی قیمت جب پوری ہو جائے گی مکان تمہارا ہو جائے گا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ظلم کا کیا پہلو ہے؟ یہ سرتاسر احسان ہے. تو اس وجہ سے نہ مارٹگیج کے معاملے میں کوئی حرمت ہے، نہ گاڑی لینے میں، نہ کسی اور چیز میں. البتہ جب آپ روپیہ لیتے ہیں تو چونکہ روپیہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کے وجود کو قائم رکھ کے، وہ فنا ہو جاتا ہے، یعنی اس نے خرچ ہو جانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر منفعت لینے کو منع کر دیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سود کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے، یہ یوزیبل چیزوں میں نہیں ہوتا. اس فرق کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات لوگوں کو بتاؤں اور سمجھاؤں تاکہ وہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی اس کو سمجھ لیں. سود کا کوئی تعلق کسی یوزیبل چیز سے نہیں ہوتا، وہ کنزیومیبل چیزوں میں ہے جو اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہیں. آپ سے میں نے پھل لیا، قرض لیا، کھا لیا، آٹا لیا، کھا لیا، روپیہ لیا، خرچ کر لیا. مجھے اب دوبارہ پیدا کر کے آپ کو دینا ہے. کوئی محنت کروں گا، کہیں سے لاؤں گا. میں نے آپ سے مکان کرائے پر لیا، میں نے آپ سے گاڑی کرائے پر لیا، اب جب چاہیں گے واپس کر دوں گا آپ کو. تو اس لیے سود کا تعلق کنزیومیبل چیزوں سے ہے، یوزیبل قابل استعمال چیزوں میں سود نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی موقع پر سود پر قرض لینا پڑ جائے، یعنی قرض پر منفعت لینا یہ سود ہے اور یہ بالکل حرام ہے. لیکن اگر کسی وقت دینا پڑ جائے تو یہ اصلاً حرام نہیں ہے. قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، اس نے کسی جگہ اس پر کوئی نکیر نہیں کی. لوگوں کو ایک حدیث کو سمجھنے سے غلط فہمی ہوئی ہے. یعنی جب آپ سود دیتے ہیں تو آپ اپنے جائز کمائے ہوئے پیسے میں سے دیتے ہیں، کسی کا ناجائز مال لیتے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے اس کی حرمت کے بارے میں جو عام خیال پیدا ہو گیا ہے اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے پیور لیزنگ، وہ حلال ہے. ایک ہے لیز فائنینسنگ، وہ حرام ہے. لیز کا لفظ مشترک ہے. پیور لیزنگ کیا ہے؟ آپ نے ایک مکان بنایا ہے، 50 لاکھ لگ گیا آپ کا، آپ کرائے پر دے رہے ہیں، 10,000 روپیہ لے رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہ جائز ہے. وہ مکان اس کی ملکیت نہیں ہوگا، نہ وہ خریدار ہے، وہ آپ کا کرایہ دار ہے.
جب جائے چھوڑ دے گا کرایہ ختم، یا جب آپ اس سے خالی کروا لیں گے کرایہ ختم۔ تو یہ ہے کرایہ۔ بعض لوگ ہیں ذرا زیادہ انتہا پسند، وہ کرائے کو بھی حرام کہتے ہیں، میں ان میں شامل نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرایہ جو ہے، کرایہ انسان کا بھی کرایہ ہے۔ آپ مزدور کو کرائے پر ہی لے لیں، جو 8 گھنٹے وہ کام کر رہا ہے وہ انسان کا کرایہ ہے، اس لیے آجر اور اجیر وہ اس میں وہ بھی شامل ہے، انسان بھی۔ تو کرایہ جو ہے وہ مکان کا بھی جائز، کار کا بھی۔ وہ کیا ہے؟ 10 لاکھ کی کار خریدی تھی، آپ کو دی ہے، آپ اس میں 20,000 30,000 40,000 روپے ماہانہ انہیں کرایہ دیتے رہے، جب تک آپ کرایہ دیں گے کار آپ کے پاس رہے گی، آپ خود واپس کر دیں یا وہ واپس لے لیں، کرایہ ختم۔ یہ ہے وہ اصل میں میزان بینک والے میرے پاس بھی آئے تھے اور ان کا بڑا وفد آیا تھا بہت، تو میں نے کہا تھا کہ کار فائننسنگ کیا ہے، کہ آپ کار خریدنا چاہتے ہیں، 10 لاکھ کی کار ہے، آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، بینک والے کہتے ہیں ہم خرید دیتے ہیں، ہم آپ کو قسطوں پہ دے دیں گے، وہ قسطیں جو ہیں 15 سال میں پوری ہوں گی، لیکن کرایہ وہ قیمت 15 لاکھ بن جائے گی اس کی۔ یہ سود ہے، نرا سود، چٹا سود، اس کو میں کسی صورت میں جائز نہیں کہہ سکتا۔ اسلامی بینک کا ادھار اور چاہے دوسرے بینکوں کا ادھار سے بچو، ادھار کوئی راحت نہیں، کوئی راحت نہیں۔ ٹھیک ہے اسلامی بینکوں کا، اب دیکھو کاروبار بڑھانا ہے اپنے پیسے سے بڑھاؤ، قرضے لے کر کاروبار مت بڑھاؤ، چاہے وہ قرضہ بغیر سود کے ہو، چاہے سود کا تو بالکل ہی کام غلط ہو گیا، اور اگر بغیر سود کے ہے تو بھی قرضہ ہوتا ہے۔ پھنس گیا ہے ایک آدمی، پھنس گیا ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، تو اب ایک شکل نکلی ہے کہ بھی آپ کسی اسلامی خاص طور میزان بینک کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو کم از کم وہ سودی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ سودی نہیں۔ لیکن میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، جو تھوڑا ودھا لویے، کبھی ادھار نہ لینا، اپنے پیسے سے بڑھا کے چاہے پورے پاکستان میں پھیلا دو۔ میں کئی ایسے پارٹیوں کو جانتا ہوں 30 40 ارب کا کاروبار کر رہے ہیں، 1 روپیہ کسی بینک کے مقروض نہیں، 1 پیسہ بینک کا نہیں، 1 پیسہ، اور لین دین میں ایسے کھڑے ہیں، کبھی وعدہ خلاف نہیں۔ اسی پاکستان میں اللہ نے ایسے لوگوں کو وجود دے دیا ہے، تھوڑا ہمت کرنی پڑتی، تو پھر آپ کی تجارت آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ ادھار یا انسٹالمنٹ یا قسطوں پر کوئی چیز خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ انسٹالمنٹ پر یا ادھار اور قسطوں پر وہ چیز سیلر اصل پرائز سے مہنگی دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، کوئی چیز نقد سستے داموں میں، وہی چیز ادھار مہنگے داموں کے اندر خریدنا یا بیچنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میرا یہ قلم ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر تم نقد خریدو گے تو 10 روپے کا، قسطوں میں اور ادھار میں خریدو گے تو یہ قلم میں 20 روپے کا یا 30 روپے کا بیچتا ہوں، یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک چیز نقد سستے داموں میں، ادھار مہنگے داموں کے اندر خریدنا یا بیچنا شرعاً جائز ہے۔ پہلی غلط فہمی تو اپنے ذہنوں سے یہ دور کر لیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جب ہم نقد خریدتے ہیں تو سستے دام میں مل رہی ہے، یہی چیز جب ہم ادھار کے اندر خریدتے ہیں تو مہنگے دام میں مل رہی ہے، یہ سیلر زیادہ پیسے حاصل کر رہا ہے، اصل پرائز سے زیادہ قیمت لگا رہا ہے، لہذا ناجائز ہونا چاہیے۔ نہیں، اس بنیاد پر اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، یہ جائز ہے۔ البتہ 2 شرطیں ہیں، اگر وہ 2 شرطیں یہاں بھی پائی جائیں جو سوال کرنے والے عاصم امین صاحب ہیں گاڑی یا موٹر سائیکل شو روم سے خریدنے میں، ان 2 شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میٹنگ کے اندر سیل اینڈ پرچیز کی جو میٹنگ ہے، خرید و فروخت کی جو میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں اس شے، گاڑی موٹر سائیکل جس کو بھی خریدا اور بیچا جا رہا ہے، اس کی کوئی ایک قیمت فکس اور متعین کر دی جائے، کوئی ایک قیمت مقرر کر لے۔ مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ موبائل فون نقد خریدو گے تو فرض کرو 10,000 کا، اور اگر آپ 5 مہینے کے ادھار پر خریدو گے تو 15,000 کا، آپ 6 مہینے کے ادھار پر خریدو گے تو 16,000 کا، 7 مہینے کے ادھار پر خریدو گے تو 18,000 کا، 8 مہینے کے ادھار پر تو 19,000 کا۔ یہ مختلف قیمتیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس میٹنگ کو ختم کرنے لگیں
تو اب آپ اس موبائل کی کوئی ایک قیمت فکس کر لیں, کوئی ایک قیمت متعین کر لیں کہ بھائی میں اتنے مہینے کے قسطوں پر, اتنے مہینے کے ادھار پر یہ موبائل فون اتنے پیسوں میں بیچتا ہوں, 8 مہینوں میں 18,000 روپے کے بدلے میں یہ موبائل خریدتا ہوں. تو پہلی شرط کیا ہوئی کہ کوئی ایک قیمت مقرر کرنا, فکس کرنا, متعین کرنا شرعاً واجب اور ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2 شرط یہ ہے کہ جب خریدار قسط کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لے یا وقت مقررہ پر پیسے ادا نہ کر سکے یا جس وقت اس کو قسط دینی تھی وہ قسط کی ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہو, تو چاہے ٹال مٹول ہو, ڈیلے کرے, تاخیر کرے, دیر کرے, تو اب آپ اس کی قیمت میں کسی قسم کی پینلٹی نہیں لگا سکتے, اضافی رقم وصول نہیں کر سکتے, جرمانہ لاگو نہیں کر سکتے. اضافی رقم, جرمانہ یا پینلٹی لگانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے, اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. یہ شرعاً دوسری اہم ترین شرط ہے. تو 2 شرطوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ پہلی شرط یہ کہ کوئی ایک قیمت متعین کر دی جائے, دوسری شرط یہ کہ اگر تاخیر یا ٹال مٹول یا ڈیلے ہو تو کسی قسم کا آپ اضافی جرمانہ نہیں لگا سکتے. ان 2 شرطوں کا لحاظ کرتے ہوئے انسٹالمنٹ پر موٹر سائیکل یا گاڑی یا کوئی بھی چیز خریدنا اور بیچنا شرعاً جائز ہے. دیکھیں یہ اصل میں قسطوں کا ہی معاملہ ہوتا ہے. جس طرح آپ عام دکان سے قسطوں پر گاڑی لیتے ہیں, اسی طرح بینک سے بھی آپ لے رہے ہیں. قسطوں کا کاروبار فی نفسی ہی منع نہیں ہے. اس میں اگر شرعاً کوئی قباحت پیدا ہوگی تو ان کنڈیشنز کی وجہ سے ہوگی کہ جس کو آپ مان کر نیچے دستخط کر رہے ہیں تو وہ ضرور کسی کو چیک کروا دیں. اس میں اگر کوئی ایسی شرعی طور پہ قباحت نہ ہو تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اسلامک بینک سے لیں, غیر اسلامک بینک سے بھی آپ قسطوں پہ گاڑی لے سکتے ہیں, بشرطے کہ اس کی شرائط میں کوئی ممنوع پہلو نہ ہو. یہ چیک کروانا پڑے گا. Green from outside, but we have to know the details. For instance, does the bank now own the title? Well, it makes a big difference, because if the bank doesn't own a title and just goes to somebody else who owns the house, a company or a person or a group of people, and say, here is the money, but give him the house, that is a prohibited transaction, because the Prophet ﷺ said, لا تبع ما ليس عندك. Do not sell what you do not own. So this is a missing part in most business transactions. I think the entire world now is coming to realize the virtues and the benefits of following the Islamic economy. It would definitely establish stability worldwide if people were to follow exactly and strictly the Islamic way of transaction and business transaction. So number one, if the bank buys the house and it becomes the bank, so the bank or the bank representative is going to sign on the title for you that is going to be yours. And they sell it to you for whatever amount, as long as there is mutual agreement between the seller and the buyer. And there is no mention of interest. So if they say, we're going to sell it to you for 140 or 150, and there is a mutual agreement between both of you, and there is no interest rate mentioned, that is permissible. In fact, there is a subject in Islamic jurisprudence is known as al-bay'u bi-si'arayn, where I can sell this pen cash right now for 10. But if somebody wants to buy it on an installment for 6 months, I can sell it for 12 or 13. But I do not say there is an interest rate. I don't say this is for 10, but with an interest rate of 6 or 4 or 5 interest rate. Once there is interest, then this is a credit, and it is accompanied by interest, and that is prohibited. Somebody would say, then what is the difference between this and that? But at the end of the day, the bank or the seller calculated his profit from the interest rate, and he said, I'm going to sell it to you for that. Very big difference. Now, there is no interest, which is the usury, which Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. If I fail to pay, or if I'm late to pay, He's not going to charge me another interest on the interest. The amount is fixed. And if I fail to pay for several times, then we're going to sell this property. They will get their share, and I will get the remaining part. Not my entire payment will be gone, as it is happening with the riba dealing transaction.